بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری پیشی تھی ہائی کورٹ میں، کیس پھر نہیں سنیا گیا، لیفٹ اوور ہو گیا۔ اسی گئے وہاں پہ، اور جب کیس نہ سنا جائے تو پھر وکیل صاحب جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنے خرچے کے اوپر ہمیں چائے پلاتے ہیں، ساتھ میں سینڈوچ بھی کھلاتے ہیں، انڈے والے، ہاں جی، ابلے ہوئے انڈے بھی کھلاتے ہیں ساتھ کے اندر، اور ویلے بیٹھے رہتے ہیں نا جی۔ ہم باہر اندر اسسٹنٹ کو بٹھا کے آ جاتے ہیں کہ یار اگر کیس لگنے کا کوئی امکان ہو تو بتا دینا۔ تو ہم جناب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو باتوں باتوں کے اندر ذکر آیا، ہمارے قریبی کہہ لیں آپ دوست ہیں، یا دوستوں کے دوست ہیں، بلکہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ہم سے، جناب شہباز بابر صاحب ایم این اے ہیں سمندری سے۔ تو ان کا کیس جو ہے نا، وہ بھی ساڈے وکیل صاحب کرن دے نے۔ تسی ویکھو پھر تواڈے بھرا نے کیسا کیسا وکیل کھڑا کیتا ہے، ہاں جی۔ جناب حسنین چودھری صاحب، ٹھیک ہے، بیرسٹر ہیں جناب، بیرسٹر ہیں، بیرسٹر حسنین چودھری صاحب جی پڑھے لکھے وکیل ہیں، جسے کہنا چاہیے، اور قانون کی موشگافیوں کو سمجھتے ہیں۔ ان کے جو مخالف ہیں نا جی، جنہوں نے ان کے خلاف وہ انتخابی عذرداری تو نہیں کہنا چاہیے، مقدمہ فائل کیا ہوا تھا، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب وہ فارم 45 کا سیاپا پایا ہوا تھا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس دیا جائے۔ یہ بڑے مشہور ہوئے تھے جن کے خلاف مقدمہ کیا نا، حافظ کوئی صاحب ہیں وہاں پہ سمندری کے۔ تو یہ جب پچھلی دفعہ یہ صوبائی وزیر تھے میرا خیال، تو یہ انہوں نے جا کے جو پہلا اجلاس لیا تھا اپنی وزارت کا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ تو سیکرٹری جیسے نے کچھ چولا کیڑی تبدیلی آنی چاہیے، انہوں نے کہا کہ میں کہا تبدیلی آنی چاہیے، اہم نہیں پتا تبدیلی آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا اسٹیشنری کا رنگ بدل دینے ہیں، تبدیلی آ جائے گی۔ آخر میں جب موصوف نے تبدیلی کی گردان جاری رکھی، تو وہ جو سیکرٹری تھا صوبے کا محکمے کا، وہ میٹنگ چھڈ کے چلا گیا کہ یار کنے دے نال واہ پی گئے۔ تو وہ خیر وہ ان کے خلاف جو تھے، شہباز بابر صاحب کے خلاف پٹیشنر تھے، اور بڑی تیاری کی ہوئی تھی، 450 صفحات کی پٹیشن تھی، ثبوت ہی بڑے سن پائی ہیں انہوں کو، ٹھیک ہے، ثبوت لائے ہوئے سن انہوں نے نال۔ اب جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، ادھروں ساڈے جناب بیرسٹر صاحب حسنین چودھری صاحب مدار المہام شخصیت، پوپلے آدمی ہے، اور بڑا ہنستے ہنستے واردات پا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے گلو تو اسی آزاد پھرن رہے ہیں، ہاں دیکھیں نا، اگر وہ اتنے پوپلی واردات نہ ڈالتے ہوتے تو ہم تو اندر بیٹھے ہوتے۔ تو خیر انہوں نے کہا جج صاحب کو کہ جناب یہ تو پٹیشن ہے ہی کوئی نہیں۔ جج صاحب نے کہا کی کہا کہ نہیں یہ پٹیشن ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا کتنے پھر کی گی؟ انہوں نے کہا جی بس کاغذات کا پلندہ ہے، کیونکہ آپ صفحہ نمبر 18 کا کھولو، اس کو جو اٹیسٹ کروانا تھا وہ تو مجسٹریٹ سے کروانا تھا، ایلا نے نوٹری پبلک کو کمشنر کو کروایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر کے چودھری صاحب مسکراتے ہوئے، حسنین چودھری صاحب مسکراتے ہوئے وہاں سے باہر کو چلتی ہے۔ اور جنہوں نے 450 پیجز، اچھا دوسری طرف جناب اسد منظور بٹ صاحب، اسٹوڈنٹ لائف کا ہماری محبت ہے ان کے ساتھ، اسد منظور بٹ صاحب، ان کے والد صاحب منظور بٹ صاحب بھی بڑے پائے کے وکیل تھے، تو اب اور اوپر سے صدر بھی منتخب ہو گئے، بھئی منتخب صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، تو انہوں نے بڑا زور مایا، لیکن حسنین چودھری صاحب کا ہاسا ہی لے گیا۔ اچھا میں نے جو ہے وہ چودھری صاحب یہ مجھے قصہ مزے لے لے کے سنا رہے تھے، ابھی کل ہی انہوں نے یہ مقدمہ جیتا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ مقدمہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کے اوپر ایک ولاگ کیا جائے، کیونکہ جو میرا پہلے نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکشن کے نتائج کو چیلنج کرنے والی جو پٹیشن ہوتی ہے، وہ لکھنا جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ایک وکیل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ختم نبوت کے حوالے سے کافی زیادہ حساس رہتے ہیں، عباس صاحب، تو انہوں نے بتایا تھا کہ الیکشن کی پٹیشن عام وکیل تو لکھ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اس کے لیے بہت زیادہ مہارت چاہیے ہوتی ہے، اور اکثر
جو ہیں وہ الیکشن پٹیشن کی بجائے کہتے ہیں کہ آرٹیکل 199 کی اپیل ڈال دیتے ہیں، کیونکہ وہ لکھنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے قانون کے تحت. ٹیکنیکلی اس کو لکھنے کے لیے اتنی زیادہ ضروریات ہیں اس کے اندر کہ کہیں نہ کہیں فالٹ رہ جاتا ہے، اور پیسے اب آگے سے لمحے پڑے ہوتے ہیں. اب جو بابر شہباز صاحب کے خلاف پارٹی جو ہے اس کی جناب میرا مطلب ہے کہ اتنی زیادہ ملے ہیں اور فیڈ ملیں اور فلانی ملیں اور یہ اور وہ، اور کافی زیادہ ہیں. ہاں وہ ضروری ہے ان کے لیے اقتدار میں رہنا، ورنہ وہ بزنس سارا سٹیک کے اوپر لگ جاتا ہے نا بھائی. میرا مطلب ہے پھر لوگ پوچھ لیں گے کہ گریڈ اسٹیشن سے براہ راست ایکسکلوسیو تار جو ہے کئی میل کی وہ آپ کی مل کی طرف کیوں آ رہی ہے؟ آپ میرا مطلب ہے کہ مامے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، بل پھر تسی بجلی چوری کر کے دینا ہوتا ہے. میرا مطلب ہے کہ کوئی پوچھ سکتا ہے نا کہ آپ کو ایکسکلوسیو سپلائی کیوں مل رہی ہے، آپ نے اس کے لیے ادائیگی کی ہے؟ ہو سکتا ہے انہوں نے کیتی ہوئے بھائی، اپنی جیب وچوں ادائیگی کر کے اتار بچھوائی ہوئے تو اتنا وقت کرن دی کی لوڑ سی بھائی جان، اپنا جنریشن لگا لیتے، ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ بجلی اوپر نیچے کرنے کا شک تو پڑتا ہے نا، شک پڑتا ہے بھائی. میں مطلب کہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں پوچھی جا سکتی ہیں. تو کچھ لوگوں کی اپنی سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے اقتدار میں موجودگی لازمی ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے کہا. اس مقدمے کے ذریعے ایک اور بھی مچ توڑی ہمارے حسنین چودھری صاحب نے، اور وہ ہے فارم 45 والی. کہ فارم 45 تو ہم بعد میں بات کریں گے نا، پہلے اب شکایت تو دوسرے طریقے سے فائل کریں نا، کھپ ڈال لینے سے، رولا پا لینے سے. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہے نا یہ نتائج ایک اس طرح کی پٹیشن جو ہے 199 کے تحت، یہ راجہ صاحب جو ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب لاہور ہائی کورٹ میں لے گئے تھے. اور لاہور ہائی کورٹ میں پتہ ہے آپ کو ابھی بھی باہر بہت سارے جج صاحبان عدالتوں کے باہر کھلوتے ہوئے آواز لگا رہے ہوتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی درخواست تو لے کے نہیں آئی. ابھی عالیہ نیلم صاحبہ نے آگے ذرا تھوڑا سا حالات کو کنٹرول کیا، ورنہ تو اتنے رات 10 بجے تک جج صاحبان کہتے تھے ہم بیٹھے ہیں، آپ جب مرضی آ جائیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگلا بختر بند لے کے سیدھا عدالت سے پہنچ جاتا ہوں. یاد ہے نا تمہیں؟ ٹھیک ہے نا. یعنی ہم ہائی کورٹ جاتے ہیں تو ہمیں ہائی کورٹ کے نزدیک بھی کہیں گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی، کوئی 1-8 کلومیٹر دور کھڑا کرتے ہیں جا کے لٹن روڈ کے پاس کہیں، اور پھر وہاں سے پیدل چلتے ہوئے عدالت میں پہنچتے ہیں. اور پھر جتنی باری بھی آیا، پاویں بالٹی پا کے آیا، پاویں چادر اوڑھ کے آیا، جتنی باری بھی آیا، ٹھیک ہے نا، گڈی اندر آندی رہی اور ججاں والے دروازے چوں آندی رہی کئی دفعہ، ٹھیک ہے نا، کئی دفعہ. تو نہیں، لاہور ہائی کورٹ میں تو نہیں آئی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی پرانی بلڈنگ میں آئی تھی جو میرے دروازے سے. لیکن سر اب تو ایک سرٹن لیمٹ سے آگے گاڑی جانے کے اوپر پابندی ہے نا. جب ہم ہائی کورٹ رپورٹنگ کیا کرتے تھے تو تب جایا کرتی تھی. وہ دی پایا نا کہ جج دے دروازے تک جاندی سی، جتھوں تک جج دی گڈی نہیں جاندی اتھوں تک جناب عمران احمد خان نیازی دی گڈی جاندی سی. تو وہ اس وقت اندھی مچی ہوئی تھی نا، وہ کوئی بٹی صاحب ہوتے تھے اور ججوں کی باقاعدہ ڈیوٹی لگتی تھی. وہ رات کے 10-11 بجے تک بیٹھ کے انتظار کیا کرتے تھے کہ مہاتما آئے گا، ہم اس کے دیدار کے جام پیئیں گے، اور دیدار کے جام پی کے پھر اس کو کہیں گے کہ جناب 52 مقدمات کے اندر آپ کی 52 سیکنڈ کے اندر ضمانتیں ہیں، خبردار کسی نے مہاتما کو کیا. اگر یہ جج اس طرح کی غیر قانونی اور غیر اخلاقی حرکات نہ کرتے تو کبھی بھی 9 مئی نہ ہوتا. بہرحال شہباز بابر صاحب کو بہت بہت مبارک ہو جناب ہیں. اور اب آپ کے مخالفین جو ہے مزید رقمیں روڑیں گے، سپریم کورٹ جائیں گے، اور سپریم کورٹ میں اب دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں جو پہلے مقدمے آئے ہیں وہ پہلے سنے جائیں گے، جو بعد میں سنے آئے ہیں وہ بعد میں سنے جائیں گے. شہباز صاحب تھوڑا قلعہ قائم ہو گئے ہیں جی. میں نے کہا کہ چلیے شہباز صاحب کو مبارک بھی دی جائے اور حسنین چودھری صاحب کی کامیابی کا جھنڈا بھی گاڑا جائے. ہمارے ساتھ تو جو بیت رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.